السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بہت محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے بہت محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی اس امت سے۔ دعا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اے اللہ عائشہ کی مغفرت کر، تو حضرت عائشہ خوش ہو گئی اور بہت خوش ہو گئی، لوٹنے لگی خوشی میں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ کیوں خوش ہوئی، کیا بات ہے؟ اگر آپ نے میرا نام لے کے دعا کی، یعنی آپ نے میرے لیے دعا کی تو میں خوش نہ ہوں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سن، آج میں نے تیرا نام لے کے دعا کی ہے، یہ دعا میری امت کے لیے روزانہ میں کرتا ہوں۔ بہت محبت تھی، اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت جب قریب آیا اور آپ کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور حضرت عمر کو بلایا اور عبداللہ بن مسعود جو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، صحابہ خدمت کے لیے آگے پیچھے ہوتے تھے، ان سب کو بلایا اور بلا کر آپ نے فرمایا بھی میری طبیعت میں جو اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، کچھ طبیعت پل بھر ماشا پل بھر تولا طبیعت چل رہی ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ مجھے بقی میں لے چلو، میں ذرا بقی والوں کو سلام کروں۔ صحابہ نے کہا بہت اچھا، بقی تو قریب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے۔ بقی میں لے گئے، بقی والوں کو سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب یہ میں اس پر سمجھا رہا ہوں کہ ہم سے کتنی محبت تھی، لیکن ہمیں اپنے نبی سے اتنی محبت نہیں ہے۔ اگر ہمیں محبت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر ہم عمل کرتے۔ ہم ساری سنتوں پر عمل نہیں کرتے، جو میٹھی میٹھی سنتیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو جس میں مجاہدہ ہوتا ہے وہ سنتوں پر آدمی عمل نہیں کرتا، اس میں تعویل کرتا ہے۔ سنت بھی تو ہے نا بھائی،
یہ تعویل کرتا ہے، یہ سنت ہی تو ہے نا، مستحب ہی تو ہے نا، لیکن نبی نے کیا ہے، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بقر سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میری خواہش یہ ہے کہ مجھے شہداء احد کے پاس لے جاؤ، ان کو بھی سلام کروں۔ صحابہ نے کہا بہت اچھا۔ شہداء احد تھوڑا دور ہے یہاں سے، تو باقاعدہ سواری لائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، شہداء احد کو سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ کا آخری سلام تھا۔ بقی والوں کو بھی یہ آخری سلام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے، طبیعت بگڑتی گئی، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب شہداء احد کو سلام کر رہے تھے تو سلام کرتے کرتے آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تھوڑے دنوں کے بعد میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، تھوڑے دنوں کے بعد میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اور صحابہ سے کہا کہ میں جو ہے تھوڑے دنوں کے بعد جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد کوئی واویلا، کوئی زیادہ رونا، ٹینشن لینا، زیادہ فکریں کرنا، آپس میں یہ چیزیں مت کرنا، میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، تلقون علی الحوض۔ اب جب شہداء احد سے واپس چلے مدینہ منورہ کی طرف تو طبیعت اور بگڑی، تو آپ نے کیا کہا؟ یہ محبت والا قصہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ نے صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا۔ یہاں بھائی سے مراد مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، جتنی سنت کی عورتیں ہیں وہ بھی شمار ہیں، اور بھائی مرد جو ہے وہ بھی شمار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا، یعنی میرے بھائی بہنوں کو میرا سلام کہنا۔ تو صدیق اکبر نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، بل انتم اصحابی، تم میرا ساتھی ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں، میری بہنیں تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور بغیر دیکھے مجھے نبی مانا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور بغیر دیکھے انہوں نے میری باتوں پر عمل کیا، جن کو میں نے نہیں دیکھا اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ میرے بھائی ہیں۔ یعنی کون؟ میں اور آپ۔ قیامت تک کے آنے والے جتنے مسلمان ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن ہیں۔ یہ درجہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نبی نے بھی اپنی امت کے لیے درجہ نہیں دیا جو حضور نے ہمیں درجہ دیا ہے۔ اور آگے بڑھو، جب آگے تشریف یعنی جانے لگے مسجد نبوی کی طرف تو آپ کی باری تھی حضرت میمونہ کی یہاں، یعنی جو باریاں ہوتی تھی ہر ماں کے یہاں ایک ایک رات رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو باری تھی آپ کی حضرت میمونہ کے یہاں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ماؤں کو وہیں جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھی آج میری باری تو میمونہ کے یہاں ہے، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر تم سب مل کر مجھے اجازت دے دو تو میں عائشہ کے کمرے میں چلا جاؤں۔ کہ دوائیں بھی جانتی ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں کہ کون سی دوا کب پلانی ہے۔ حضرت عائشہ دواؤں کے بارے میں بہت ماہر تھی، اس لیے ماہر تھی کہ دنیا بھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوائیں آتی تھی، بڑے بڑے بادشاہ بھیجتے تھے، بڑے بڑے اطباء بھیجتے تھے، تو یہ میں عائشہ کی ڈیوٹی تھی، وہ دوا سمجھتی تھی کون سی دوا کب پلانی ہے، کون سی دوا کب پلانی ہے، کون سی دوا کب پلانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے پاس رہ لوں۔ تو سب ماؤں نے کہا کہ حضرت جس میں آپ کی خوشی، طبیعت خراب ہو رہی تھی آپ کی۔ پھر آپ یہ میں محبت کی بات سمجھا رہا ہوں کہ ہم سے کتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آپ نے کہا بھی میں چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے 3 بیانات کیے ہیں۔ کتنے بیانات بھائی؟ ایک مردوں نے کیا،
ایک عورتوں میں کیا اور ایک پرانوں میں کیا۔ پرانوں کا مطلب جو پرانے صحابہ تھے ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مہاجرین انصار جنہوں نے بہت قربانیاں دی، ان کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی۔ عورتوں میں الگ بیان کیا اور مردوں میں الگ بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ 3 بیانات کیے۔ اب تینوں بیانات میں آپ کو آدھے پونے گھنٹے میں تو نہیں سنا سکتا ہوں بھائی، بھیا آدھے پونے گھنٹے میں تینوں بیانات کیا سناؤں آپ لوگوں کو میں؟ یہ تو لمبے چوڑے بیانات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن میں مختصر اشارے کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد میں بیان کے لیے آئے مسجد نبوی میں، سارے مرد تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں اتانی آتین، میرے پاس کوئی آنے والا آیا ہے، یعنی آسمانوں سے مجھے خبر آ گئی ہے کہ اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، دنیا چھوڑ کر میں جا رہا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے جمع کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان میں فرما رہے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو اس لیے جمع کیا ہے کہ میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، ایک بات، یا ہو سکتا ہے میں نے کسی سے پیسہ لیا ہو اور میں نے دیا نہ ہو، بھول گیا ہوں میں، تو مجھے یاد دلا دے، یہ مجمع میں کوئی بھی ہو مجھے یاد دلا دے کہ میں نے کتنے پیسے لیے تھے، میں ابھی دے سکتا ہوں، مرنے کے بعد میں نہیں دے سکتا، یعنی مقروض بن کر مرنا نہیں چاہتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ کسی کا لینا دینا رہ جائے یہ نہیں، میں جو ہے اس کو چکا دوں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان صحابی نے کہا کہ حضرت میں آپ سے 2 درہم مانگتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ذکرنی، کہ تم مجھ سے 2 درہم مانگتے ہو تو مجھے یاد دلاؤ، میں تمہیں جھٹلاتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ نہیں کہتا، لیکن مجھے یاد دلاؤ کہ میں نے کب لیے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو وہ صحابی جو کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ایک وقت میں ایک فقیر آیا تھا اور اس نے آپ سے کوئی چیز مانگی، آپ کے پاس کوئی چیز تھی نہیں، تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا، جیب میں ہاتھ ڈالا، ادھر ہاتھ ڈالا، کچھ پیسے نکل آنے دے میں دے دوں اس کو، لیکن نہیں نکلے، میں کھڑا ہوا تھا تو آپ نے مجھے بلا کر کہا تھا بھائی ذرا 2 درہم دیجیے، میں اس کو دے دوں، آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں یاد آ گیا۔ فضل ابن عباس کھڑے ہوئے تھے وہاں، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، فضل ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی تھے، اور ان پر بھی یہ وزیر مالیات سے سمجھو، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو علم سیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن فضل ابن عباس جو ہے باپ کی پراپرٹی سنبھالتے تھے۔ حضرت عباس جو ہے بہت بڑے مالدار تھے، حضرت عباس بہت بڑے مالدار، اخیر میں ہجرت کر کے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح مکہ کے لیے مکہ جا رہے تھے تو حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کر مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں حضرت عباس سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا چچا، بھائی میرا چچا تم یہاں مدینہ کی طرف کہاں جا رہے؟ تو حضرت عباس نے کہا حضرت ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اچھا، تو کہا دیکھو ہم فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، تم جلدی سے جاؤ، مدینہ منورہ گھر والوں کو چھوڑو اور تم جلدی سے واپس آؤ اور واپس ہمارے قافلے میں شریک ہو جاؤ، یہ آپ نے فرمایا۔ پھر آپ نے ایک جملہ کہا، یہ میں آخری نبی، تم آخری امت، اور یہ میرا چچا آخری مہاجر، یہ جملہ فرمایا، بھائی میں آخری نبی اور تم آخری امت اور یہ میرا چچا آخری مہاجر۔ جب مکہ مکرمہ فتح کے لیے پہنچے تو حضرت عباس جو ہے لوگوں کو مال بہت دیتے تھے سود پر، ربا پر، سود پر، قریش سارے کے سارے ان کے جو گردنیں یعنی دبی ہوئی تھی ان کے مال کی وجہ سے، سود کی وجہ سے، اور یہ مالدار تھے حضرت عباس، اور ان کا ایک کاروبار سنبھالتے تھے فضل ابن عباس۔ فضل ابن عباس جو ان کا بیٹا تھا نا، یہ ان کا یہ کام سنبھالتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ التاویل،
بیٹھے ہوئے تھے تو عبادلہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، عبداللہ ابن مسعود، یہ سارے عبادلہ ہیں، ان کو عبادلہ کہتے ہیں، عبداللہ۔ تو کیا چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان میں عبداللہ ابن عباس بھی تھے، تو حضور بیٹھ گئے ایک طرف، یہ کہا تم لوگ جو دوڑو وہاں سے، اور دوڑ کر جلدی سے سب سے پہلے جو مجھے ہاتھ لگائے گا میں اس کو یہ دوں گا۔ سب دوڑے، عبداللہ ابن عباس بھی دوڑے، سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس نے حضور کو ہاتھ لگایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور ایک دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ التعویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے، اے اللہ اسے قرآن کا علم دے۔ اپنے بچوں کو بھی پیار کرو، اور بچوں کو پیار کر کے اپنے سینے سے لگا کر یہ دعا دیا کرو، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ التعویل۔ باپ کی دعا بیٹوں کے لیے قبول ہوتی ہے، 3 دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا لا شک، کوئی شک ہی نہیں ہے، باپ کی دعا اولاد کے لیے، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں، 100%۔ آپ جو مولویوں سے دعا کراتے ہو اس سے اچھا آپ اپنے اولاد کے لیے دعا کرو، آپ کی دعا مولوی سے زیادہ قبول ہوگی۔ جو علماء دعا کرتے ہیں نا، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں یار مولوی ہمارے چھوکروں جیسے یار پاٹا بار થઈ ગયો છે અને જે માનતો જ નથી, હવે જે બેડીની બી નથી માનતો અને માની બી નથી માનતો અને પૈસા બહુ ઉડાડે છે, તો وہ سب سے دعا کرو، تو کہ میری دعا سے زیادہ تو تمہاری دعا قبول ہوگی، میری دعا کی قبولیت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، یا تمہاری دعا کی تو قبولیت کا وعدہ ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے موقع کے اوپر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میرے چچا کا جتنا سود ہے عربوں پر وہ سب چچا کو پوچھے بغیر میں معاف کرتا ہوں، یہ آپ نے معاف کر دیا۔ حضرت عباس نے کہا میرے بھتیجے نے، یہ نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے بھتیجے نے سود معاف کیا، میں اصل بھی معاف کرتا ہوں، کیا حضرت عباس نے اعلان کیا۔ ایک طرف حضور نے یہ اعلان کیا کہ میرے چچا کا سود جتنا اوپر چڑھا ہوا ہے وہ سارا کے سارا میں معاف کرتا ہوں تاکہ عرب آزاد ہو جائیں۔ تو حضرت عباس نے کہا میرے چچا میرے بھتیجے نے تو آپ سود معاف کیا، میں اصل میں معاف کرتا ہوں۔ وہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ کئی 100 سال تک حضرت عباس کے اولاد کے اندر حکومت باقی رہی۔ یہ خلیفہ ہارون رشید بنو عباس بنو عباس بنو عباس بنو عباس، ہم کتابوں پڑھتے ہیں نا، بنو عباس، یہ ان کی حکومت تھی، حضرت عباس کے اولاد کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے فضل ابن عباس سے کہا کہ بھائی دیکھو 2 درہم کو دینے تم دے دو، تو وزیر خزانہ تھے، سب حساب کتاب رکھتے تھے، تو انہوں نے جو 2 درہم دے دیے۔ جب 2 درہم دیے تو ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، اور صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ مجھ سے 2 درہم مانگتے ہیں، یا الٹا معاملہ ہے، سمجھ گئے نا، آپ مجھ سے مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکرنی، مجھے یاد دلاؤ بھائی، میں کیسے مانگتا ہوں تم سے یہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا فلاں وقت میں جو ہے میں نے آپ سے لیے تھے تو مجھے دینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فضل ابن عباس کو دے دو، حصہ برابر ہو گیا ہے نا بھائی، لیا دیا واپس کر دیا، دے دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آج پہ جو ہے آپ پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور آپ جو ہے سارا کام نمٹا رہے ہیں اور آپ کی ہماری اخیری ملاقات ہو رہی ہے، تو حضرت میرے لیے دعا کر دیں، مجھے جو ہے غلط بہت خراب گناہ کرنے کی عادت ہے، میں شراب بھی پی ہے، میں نے زنا بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، سب اپنے گناہ گنانے لگے بھرے مجمع میں۔ حضرت عمر نے ڈانٹ دیا، اپنے گناہ نہیں گنایا کرتے، یہ حضرت عمر نے کہا، حضور بیٹھے ہوئے، اپنے گناہ نہیں گنایا کرتے، یہ کیوں گناہ گنا رہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا، عمر خاموش رہو، آج اس کو نبی کی دعا ملے گی، آج کے بعد پھر نبی کی دعا لے نہیں سکے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے لیے دعا کی۔ تو سارے صحابہ نے کہا ہمارے لیے بھی دعا کرو۔
اب کیا کہا بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرو، تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کو معاف کر دو۔ یہ محبت تھی۔ عورتوں میں کیا بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ جب لائے گا عورتوں کا بیان ہوگا تو عورتوں کا بیان بھی سنا دیں گے انشاءاللہ۔ اور خواص میں کیا بیان کیا وہ بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمجھانی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لائے، بیان بھی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیتیں بھی کرنے لگے۔ کئی وصیتیں حضور نے اپنے انتقال سے پہلے کی۔ ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو جتنے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھل رہے ہیں میرے انتقال ہوتے ہی وہ دروازے بند کر دینا، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھنا۔ میں مثال لیتا ہوں کہ اس وقت میں مسجد نبوی کی ترتیب جیسے ہماری مسجد ہے نا، دیکھو چوکنی مسجد ہے، یہ یہاں دروازہ، یہاں دروازہ، یہاں دروازہ، یہاں دروازہ، یہاں دروازہ، سب جگہ دروازے تھے۔ صحابہ جو ہے وہ اپنے دروازے سے نکل کر سیدھے مسجد میں آ جاتے تھے، اور جب جانا ہوتا گھر پر اپنے دروازے کے اندر داخل ہو جاتے تھے، اپنے گھر میں چلے جاتے، وہاں سے باہر کا دروازہ تھا وہاں سے نکل جاتے۔ آپ نے انتقال میں بھی منع کیا، انتقال میں یہ کہا انتقال سے پہلے کہ دیکھو مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھل رہے ہیں سب دروازے بند کر دینا، الا بابا بکر، ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا۔ بیماری کی حالت میں وصیت کر رہے ہیں، ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا۔ تو صحابہ کو کسی کو پوچھنے کی ہمت تو ہوئی نہیں، سب کے دروازے بند کروا دیے، بیٹی کے دروازے بند کروا دیا، داماد کا بند کروا دیا، اپنے دروازے بھی بند کروا دیے، سب بند، سب دروازے بند کرو، مسجد نبوی کی طرف جاؤ، جس کے مسجد نبوی میں آنا ہو گھوم کر آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ ایک پاؤں گھر میں اور ایک پاؤں مسجد میں، یہ نہیں، آپ نے منع کیا۔ الا بابا بکر، ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا۔ ماں عائشہ کہہ رہی تھی، میں سن رہی تھی، اور حضور یہ سب حکم دے رہے تھے، چنانچہ کسی نے پوچھنے کی ہمت تو ہوئی نہیں کہ ابو بکر کا دروازہ کیوں بند نہ کرے، جب سب کے بند کر رہے ہو تو بھی اس کا ہی بند کرو۔ تو آپ نے بھی فوراً آنکھیں کھولی، اب الا بابا بکر، الا بابا بکر، ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا، اس لیے کہ ابو بکر کے دروازے کے اوپر میں نے خدا کی خصوصی قدرت کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر وہ دروازہ بند کر دیا تو خدا کی خصوصی قدرت بند ہو جائے گی، مت بند کرنا، اس کو کھلا رکھنا۔ آج تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے حاجی خوخۃ ابا بکر صدیق۔ آپ وہاں چلے جائیے ریاض الجنہ میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے عافیت کے ساتھ اس جگہ پر، تو وہاں لکھا ہوا ہے حاجی خوخۃ ابا بکر صدیق، کھلا ہوا ہے، حضور نے منع کیا تھا۔ اب ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور بھی بہت نصیحتیں کی، بہت وصیتیں کی، یہ کرنا یہ کرنا۔ کچھ نام آپ نے بتائے کہ کچھ نام جو ہے میں اگر آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں امت کو کہوں گا کہ وہ نام نہ رکھیں، اچھے نام رکھیں۔ اب لیکن حضور کا انتقال ہو گیا ہے، وہ نام چل پڑے لوگوں کے اندر۔ آپ نے منع کیا تھا کہ میں اگر زندہ رہا تو میں وہ نام کو منع کر دوں گا، یہ نام امت میں نہ رکھو۔ وہ لمبی تفصیلیں ہیں، میری کتابوں میں دیکھنا، یا میں بیانوں میں کئی جگہ بیان کیے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پر بیان ہوں گے، وہاں سن لینا۔ لیکن مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیان کرنی ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہے میرے کمرے میں آئے، میں اکیلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے، میں نے دیکھا بخار بہت ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا پسینہ بھی ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا پاؤں بھی جو ہے تھوڑے سے لڑکھڑا رہے ہیں۔ اب میں بڑی پریشان کہ میں کس کو بلاؤں، کسے خبر دوں، حضرت عائشہ فرماتی تھی۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کچھ دوائیں وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھے ہو گئے۔ فجر کی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی، صدیق اکبر نماز پڑھانے کے بعد سیدھے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت علی بھی آ گئے، حضرت فاطمہ بھی آ گئیں، ساری امہات المومنین بھی آ گئیں پردے کے ساتھ۔ پہلے جو ہے مرد آئے، بعد میں امہات المومنین آئیں، حضرت فاطمہ بھی آئیں، سب، اور سب نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سب نے ایک جملہ کہا، سب نے ایک ہی جملہ کہا، کسی نے دوسری بات نہیں کی، حضرت
آج تو آپ کی طبیعت بہت اچھی ہے، چہرے کے اوپر بشاشت ہے ماشاء اللہ، اور بہت اچھی. تو آپ نے فرمایا ہاں آج مجھے کچھ اچھا لگ رہا ہے، میں اچھا ہوں. تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت آج اچھی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بنت خارجہ کے پاس ہوں. بنت خارجہ یہ ان کی دوسری بیوی تھی حضرت ابو بکر کی، جو باب الاوالی میں رہتی تھی. مسجد نبوی سے باب الاوالی کو اتنا دور نہیں ہے، قریب ہے. تو صدیق اکبر نے اجازت مانگی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بنت خارجہ کے پاس ہوں. آپ نے فرمایا ہاں ہاں جاؤ، خوشی سے جاؤ. حضرت عمر کہتے تھے میں کھڑا ہوا تھا، یہ سب اجازت لے رہے تھے. پھر بعد میں حضرت علی آئے. حضرت علی نے کہا کہ حضرت آپ کی بیماری کی وجہ سے ہم تھوڑے مشغول ہو گئے تھے، تو اگر آپ اجازت دیں، آج کی طبیعت آپ کی ٹھیک ہے تو میں بھی گھر کا کچھ کام کاج دیکھ لوں. آپ نے فرمایا ہاں جاؤ. پھر بعد میں حضرت فاطمہ آئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت گھر کا کافی کام پڑا ہوا ہے، کپڑے بھی دھلے نہیں ہیں، حسن حسین کے کپڑے باقی ہیں، علی کے بھی کپڑے دھونے ہیں، اور کئی دنوں سے میں نے چوٹی بھی نہیں کی ہے، بال بھی ٹھیک نہیں کیے ہیں، تو آپ اگر اجازت دے تو میں تھوڑی فارغ ہو کے آ جاؤں. آپ نے فرمایا ہاں ہاں جاؤ. سب کو حضور اجازت دیتے رہے. حضرت عمر کہتے تھے میں کھڑا کھڑا سن رہا تھا لیکن میں نے اجازت نہیں دی، میں خاموش کھڑا رہا. ماں عائشہ کہتی تھی میں تعجب میں پڑ گئی کہ ہر ایک اجازت لے کر گیا. حالانکہ حضرت عمر کی بھی 2 بیویاں تھیں، ایک یہاں رہتی تھی دوسری جگہ رہتی تھی، لیکن حضرت عمر کہتے تھے کہ نہیں، مجھے اتنا یعنی اطمینان نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے اوپر، اس لیے میں نے اجازت نہیں دی. مغیرہ ابن شعبہ تھے، انہوں نے کہا میں نے بھی اجازت نہیں دی، پھر میں تو یہی رہوں گا، باہر رہوں گا میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ اتنے میں جو ہے حضرت جبریل آئے. حضور کو ہم سے کتنی محبت تھی وہ سمجھا رہا ہوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھو ایک نصیحت کرتا ہوں، جب بھی درود شریف پڑھو نا تو درود ابراہیمی پڑھو، اس کی برکت یہ لگے. ویسے سب درودوں کی کتابیں ہیں، میں نے بھی درودوں کی کتاب لکھی ہے، کئی کتابیں لکھی ہیں، کئی درودوں کے فضائل لکھے، سارے درود چلتے ہیں. لیکن دعا کی درود ابراہیمی ہے یہ کوالٹی ہے. اللہ کی یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. آپ دوسرے درود 1000 پڑھو اور درود ابراہیمی 100 پڑھو تو یہ 100 والا ٹاپ ہو جائے گا. اللہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں بھائی گجراتیوں؟ ہاں یہ درود ابراہیمی پکڑ لو، چاہے کم پڑھو، کوئی حرج کی بات نہیں. اسی لیے درود ابراہیمی نماز میں رکھوایا ہے، اسی لیے نماز میں رکھوایا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ اسی لیے کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ ٹاپ کوالٹی کون سی ہے. جب بھی پڑھنا ہو، جب بھی کوئی حاجت آوے، خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آوے، یہ آوے، درود ابراہیمی پڑھ کے دعا مانگو. اس میں دونوں درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد والا بھی اور اللہم بارک علی محمد والا بھی. یہ دونوں جو ہے بہت ٹاپ 1 ہے. یہ تو یہ فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ حضرت جبریل آئے اور جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آسمان سے پوری ٹیم لے کر آیا ہوں، آسمان سے پوری ٹیم لے کر آیا ہوں. حالانکہ کسی کو روح قبض کرنا یہ ڈیوٹی ہے اسرائیل علیہ السلام کی، لیکن یہاں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور تشریف لا کر حضور سے بات کرنے لگے. ماں ایسا کہتی تھی میں سمجھ گئی یہ حضرت جبریل ہے. داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام. تو حضرت عائشہ کہتی تھی میں پردے کے ساتھ باتیں سن رہی تھی اور حضرت جبریل نے کہا میں پوری ٹیم لے کر آیا ہوں. اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کسی نے دروازہ دستک دیا. تو حضرت فاطمہ کچھ کام کر رہی تھی، حضور نے فرمایا بیٹا فاطمہ دیکھو کون ہے. تو حضرت فاطمہ آئی اور بھاگی بھاگی ڈر گئی، ارے ڈر لگ رہا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے بڑے امامے ہیں اور گاڑیاں ہیں، خوبصورت چہرے ہیں. تو حضور فرما گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ آسمانوں سے بلاوا آیا ہے.
اتنے میں جبریل علیہ السلام داخل ہوئے اور یہ فرمایا کہ حضرت اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو سلام بھی کہا ہے، اسرائیل کو میں نے باہر کھڑا رکھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں ٹیم کو آرڈر کروں۔ تو حضور نے جواب کیا دیا؟ یہ کہا جبریل میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک جملہ کہتے تھے حضور اپنے انتقال سے پہلے، مع النبیین مع الصدیقین مع الشہداء مع الصالحین، اپنے انتقال سے پہلے مع النبیین مع الصدیقین مع الشہداء، یہ جملہ بار بار پڑھتے تھے۔ میں عائشہ فرماتی تھی اور مجھے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عائشہ کتنے گھوڑے ہیں میری ملکیت میں؟ تو عائشہ نے کہا اتنے، پھر میں سب خیرات کر دوں۔ یہ کہا کتنے پیسے ہیں؟ یہ کہا 60 درہم ہیں۔ یہ کہا 60 درہم بھی خرچ کر دو۔ کتنے کپڑے ہیں میرے؟ یہ کپڑے ہیں، یہ کہ وہ بھی دے دو۔ کہ تلواریں کتنی ہیں میری؟ یہ کہ اتنی ہے، تو وہ بھی دے دو۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے دے دیا۔ یہ ماں عائشہ کی روایت ہے۔ ماں عائشہ کہتی تھی کہ میں تعجب کرنے لگی کہ صاحب یہ تو سارا کا سارا خرچ کر رہے ہیں۔ تو جب جانے کا عزیز پلور ماشا پلور تولا طبیعت چل رہی ہے، مائیں دیکھنے کے لیے آئیں گی کیسی طبیعت ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، حضرت ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور تو کسی نے ہمت کی نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، امہات المومنین کی جو جماعت تھی نا، اس کے 2 ٹولیاں تھیں۔ ایک ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ تھی اور ایک ٹولی کی ذمہ دار ام سلمہ تھی۔ جب دونوں کو دونوں کسی بات پر متفق ہو جاتی تو حضور ٹینشن فری رہتی، لیکن اگر دونوں میں سے ایک نے بھی کوئی لفظی شوشہ چھوڑا، شوشہ تو لفظی ہوتا ہے نا بھائی، پوائنٹ کو چھوڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن میں آ جاتے تھے کہ یار یہ مانتی ہے یہ نہیں مانتی، یعنی یہ مانتی ہے یہ نہیں مانتی۔ تو یہاں ام سلمہ کی روایت آتی ہے اس وقت میں، یہ جو حضور کے انتقال سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے گھر خرچے کا کیا ہوگا؟ یہ پوچھا ام سلمہ نے۔ ساری مائیں خاموش، حضرت فاطمہ نہیں تھی اس مجلس کے اندر، سب خاموش۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی آنکھ بند کر رہے کبھی کھول رہے، اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کیا پوچھا بھائی کیا پوچھا؟ تو ام سلمہ نے پھر پوچھا کہ حضرت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو ہمارا گھر خرچہ، شوہر بیوی کو خرچہ دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھبرانا مت، ایک صادق الایمان آدمی آئے گا۔ صادق الایمان کہا، ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تم سب کا خرچہ اٹھائے گا، اور میرا مال جو ہے الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء جو ہے ان کا مال پوری امت کا ہوتا ہے، یہ دینار درہم کا وارث نہیں بناتے۔ حضرت فاطمہ سے بھی کہہ دیا، یہی شکایت حضرت فاطمہ کو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، میرے باپ کی میراث دو بھائی۔ صدیق اکبر سے کہتی تھی نا، قصہ تو مشہور ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو ماشاءاللہ، وہ کہتی تھی کبھی صاحب، تو صدیق اکبر نے یہی حدیث کہی، پھر حضور سے میں نے سنا ہے لم یورثوا دینارا ولا درہما، ہاں میرا باغ ہے لے لو، میرا باغ لے لو، میری زمین لے لو، میرے پیسے لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، عمر کے لے لو، لیکن حضور کے مال میں سے نہیں ملا۔ یہ حدیث ہم نے حضور سے سنی ہے۔ تو ام سلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا خرچہ اٹھائے گا، اور وہ صادق الایمان آدمی کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سارا خرچہ یہ اٹھاتے تھے عبد الرحمن ابن عوف۔ بیت المال میں سے تو آتا تھا، لیکن یہ کہ بیت المال میں سے اتنا زیادہ نہیں آتا تھا، لیکن اوپر کا خرچہ سارا عبد الرحمن ابن عوف۔ اتنا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احسان مانتی تھی عبد الرحمن ابن عوف کا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا پوتا، لڑکا نہیں ان کا پوتا چھوٹا، کھیلتا کھیلتا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں داخل ہوتا تو ماں عائشہ اسے اپنے سینے سے لگاتی اور یہ کہتی میں تیرے دادا کے لیے روزانہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا۔ میں روزانہ دعا مانگتی ہوں کہ تیرے دادا کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔
بڑے اونچے آدمی تھے عبد الرحمن بن عوف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے پیچھے نماز پڑھی ہے, حضرت ابوبکر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف, اور کسی کے پیچھے حضور نے نماز نہیں پڑھی. حضور منافق کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. سفر میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو استنجا کے لیے گئے, دیر ہو گئی, سورج طلوع ہونے کا وقت ہو, یعنی تھوڑی سی وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے جو روشنی وغیرہ ہوتی ہے, لال وغیرہ ہوتا ہے, یہ ہونے لگا. صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے, ارے بھی کیا کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی نہیں, اور بس اب سورج تھوڑے دیر میں طلوع ہونے والا ہے. تو سب نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا دیا. سب تھے, ابوبکر اور عمر سب تھے. ان کا اور عبد الرحمن کی نماز پڑھا دو جلدی سے, مختصر نماز جلدی سے پڑھا ہو. اب عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے جو اللہ اکبر کہہ کے میں نے نیت باندھی, سامنے سے حضور آ گئے پہاڑی کے اوپر سے. اب عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں سر پٹایا, کیا کروں, حضور تو آ گئے سامنے, اور میں نماز پوری پڑھاؤں, چھوڑ دوں, پیچھے چلا جاؤں, کیا کروں. تو حضور نے وہیں سے آتے ہیں اشارہ کیا, یہ اشارہ کیا, اور حضور پیچھے صف میں جا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں نماز پڑھی. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کی فضیلت ہے عبد الرحمن بن عوف, کہ حضور نے ان کے پیچھے کسی غزوے میں نماز پڑھی. یہ عبد الرحمن بن عوف تھے. تو ماں ایسا کہتی تھی کہ حضور کے انتقال کی جتنی میں حدیث جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا. سب اجازت لے کر چلے گئے, اور یہاں جبریل علیہ السلام آئے اور حضور سے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے, آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کو بلایا ہے, اگر آپ تیار ہیں. نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, ملک الموت بغیر اجازت کے روح قبض نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں, ہمارا کبھی بھی لے جا سکتا ہے, لیکن نبیوں کا کیا, بغیر اجازت نہ آوانو نہیں, سیدھی بات کہ اللہ اجازت لو بھائی. اور یہاں پہ یہ تو نبیوں کے سردار ہیں, سارے باہر کھڑے ہیں. حضرت فاطمہ کہتی تھی میں نے دیکھا تو لمبے تڑنگے سارے کے سارے مسجد نبی بھری ہوئی, اور سارے فرشتے آئے ہوئے استقبال میں, اور حضرت جبریل نے آ کر یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا, جواب سننا باٹلی والو. حضور جواب کیا دے رہے ہیں, حضرت جبریل پوچھ رہے ہیں کہ ہم لینے آئے ہیں اور اللہ نے بلایا ہے, ہم کیا کریں, آج اجازت دیں, اور اگر رہنا ہے آپ کو دنیا میں تو دنیا میں رہیے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ رفیق اعلیٰ سے میری ملاقات ہو جائے, لیکن ایک بات کا مجھے اشکال ہے. یہ حضور فرما رہے انتقال سے پہلے, ایک بات میں چوکھوڑ کرو, اپنا گجراتی میں کہہ نا چوکھوڑ, ایک بات کا خلاصہ ہونا چاہیے. یہ حضور کہہ رہے ہیں جبریل کو. تو آپ نے فرمایا کس بات کا خلاصہ حضرت آپ چاہتے ہیں. یہ فرمایا میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے اتنا بتا دیجئے میری پیاری امت کا کیا ہوگا. یہ محبت پر بیان کر رہا ہوں نبی کی, اور مختصر کر رہا ہوں, یہ مضمون تو بہت لمبا ہے ہمارا, یہ محبت. تو حضرت جبریل نے کہا بھی آپ کی امت کا کیا ہوگا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, اگر آپ اجازت دیں تو میں اللہ کو پوچھوں, حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری امت کے بارے میں مجھے ذرا اطمینان تو ہو جائے نا. یہ محبت ہے, امت کے مرد, امت کی عورتیں. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جبریل گئے, اور جبریل نے جا کر اللہ سے کہا کہ حضرت آنے کے لیے تیار ہے لیکن اپنی امت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل میرے پیارے نبی جی کو میرا سلام کہنا, اور یہ کہنا آپ کی امت کے بارے میں آپ ٹینشن مت لیں, میرا وعدہ ہے آپ کی امت کے بارے میں میں آپ کو خوش کر دوں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یہ ہے نا قرآن میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. امام صاحب نے پڑھی, میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو امام صاحب جو آیت پڑھتے ہیں اسی پر بیان شروع کر دیتا ہوں. امام صاحب اگر القاریہ پڑھتے تو میں اس پر بیان کرتا, امام صاحب اگر الحقہ پڑھتے تو میں اس پر بیان کرتا. انہوں نے پڑھا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے.
تو حضرت جبریل نے آ کر سنایا تو آپ نے فرمایا ہاں ادربی تو الربی، میں میرے اللہ سے خوش۔ اب سب چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے باہر سے کہا عائشہ میں مغیرہ ابن شعبہ ہم سب باہر کھڑے ہیں، کوئی ضرورت پڑے اگر کسی چیز کی تو ہمیں اطلاع کرنا، ہم فوراً آ جائیں گے۔ تم پردے کے ساتھ بقی کی طرف منہ کر کے، مشرق بقی جو ہے مشرق کی طرف ہے، یہ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جانا، ہم آ جائیں گے اندر۔ اتنے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہے فرشتوں کو تو دیکھا نہیں، جو پہلے دیکھا وہ دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ذرا مسواک دو، مسواک میں نے ٹھیک ٹھاک کر کے دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نے اپنے منہ سے ٹھیک ٹھاک کیا، ہلکے ہلکے ہاتھ سے میں نے جو، پھر آپ نے فرمایا کچھ دم کرو۔ چنانچہ یہ معوذتین قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کیا، کہ حضور کا ہاتھ آہستہ آہستہ لے کر انہیں کے بدن پر یوں پھیرا۔ پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے وہ جو زینب نے زہر دیا تھا، زینب، یہ زینب جو ہے یہ یہودیوں کا نام ہے۔ آپ لوگ حوالے مت مانگنا بھائی، ہاں مہربانی کرنا، سنا خالی میں بولتا جاؤ سنتے جاؤ، سب میں نے میری کتابوں میں ڈال دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ زینب، اسلم یہ اوپر کے نام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدلے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو تھی وہ زینب یہودیہ تھی، یہ خیبر میں جس نے دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر، تو آپ فرماتے تھے وہ زینب نے جو زہر دیا تھا خیبر کے اندر، وہ تکلیف اب تک مجھے ہو رہی ہے، یہ فرماتے تھے۔ آپ نے زینب نام بدلا نہیں، بلکہ مدینہ منورہ میں جو زینب بہت تھی، ہر گھر میں زینب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام زینب، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام زینب۔ تو قصے ہوتے تھے مدینہ منورہ کے اندر، تو حضور پوچھتے تھے زینبیں تو مدینہ میں بہت ہے، زینبیں تو مدینہ منورہ بھرا ہوا ہے زینبوں سے، تو تم کون سی زینب کی بات کر رہی ہو؟ ایو زینب، یہ حضور فرماتے تھے، ایو زینب، کون سی زینب ہے جس کا تو یہ شکایت لے کر آئے ہو؟ تو کہا عبداللہ بن مسعود والی زینب۔ آپ نے کہا یہ کہو عبداللہ بن مسعود والی زینب۔ تو زینب اوپر بھی میرا مستقل ایک بیان ہے، برا مت ماننا، اپنی عورتوں کو جا کے سنانا مت۔ ایک بات بتاتا ہوں، ارے بتاؤں بھائی بتاؤں، بہت اچھی بات ہے۔ زینب نامی جو عورت ہوگی، لڑکی ہوگی، تھوڑی سی تیز مزاج ہوتی ہے لیکن سمجھدار بہت ہے۔ یہ میری نصیحت یاد رکھنا کہ زینب نامی لڑکی تھوڑی سی تیز مزاج ہوتی ہے، وہ تیز مزاج تھوڑا سا اس کا سنبھال لو، آپ کا پورا گھر سنبھالیے۔ اور میں اس میں کئی قصے بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ابو العاص ابن ربیع، یہ حضرت زینب ان کے نکاح میں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا چھٹا کروا دیا۔ اس لیے چھٹا کروایا کہ بھئی تم مشرک ہو، میری بیٹی مسلمان ہے، تو تمہارا کیسے جوڑ ہوگا، اس لیے تم بھائی مکہ میں رہو، میری بیٹی کو مجھے دے دو، میں مدینہ لے جاتا ہوں میری بیٹی کو۔ میں مدینہ منورہ آ گئی حضرت زینب۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو العاص ابن ربیع جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور بہت چہیتے داماد تھے، بہت حضور تعریف کرتے تھے۔ شاہ ابی طالب نے جب حضور کو بند کیا گیا تھا، یہ ابو العاص ابن ربیع تھے جو حضور کی بہت خدمت کرتے تھے۔ رات کو مکہ والے سو جاتے سارے کے سارے، تو یہی جو کھجورے ڈالتے، پانی ڈالتے، زمزم ڈالتے، اور تو حضور کی زبان سے جملہ نکلتا، ارے بھائی واہ داماد ہو تو ایسا، یعنی کتنی بڑی چیز ہے۔ حالانکہ مشرک تھے ابو العاص ابن ربیع، یہ مشرک تھے کہ داماد ہو تو ایسا، داماد ہو تو ایسا۔ تو ایک مرتبہ یہ سامان، اچھا ان کی تجارت کیا تھی، یہ پتھر کی تجارت تھی، یہ ہیرے جواہرات ہوتے ہیں نا، ایران جاتے تھے وہ، اور ایران جا کر جو ہے سب اچھے اچھے پتھر خریدتے، فیروزہ ہے یہ وہ ہے، اور پھر مکہ لا کر بیچتے تھے، لوگوں سے پیسہ لیتے تھے، پیسہ لے کر تجارت کرتے تھے ابو العاص ابن ربیع۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ وہ گئے ایران، اور حضرت زینب تو یہاں ہے مدینہ منورہ میں،
حضور نے چھٹا کروا دیا ہے دونوں کا. روایتوں میں آتا ہے ایک گئے ایران واپس آ رہے تھے اور رات کے وقت میں یہ مدینہ کے بارڈر میں داخل ہو گئے اندھیرے میں, انہیں پتہ نہیں چلا. صحابہ نے جو ہے پکڑ لیا اور ان کو تو مال لے لیا سارا صحابہ نے, اور یہ ہوشیار آدمی تھے, یہ بھاگے بھاگے, ٹھنڈی کا زمانہ تھا, ایک دم دوڑے دوڑے جان بچا کر کے, ارے یار یہ مجھے پکڑیں گے تو مجھے ماریں گے یہ لوگ, یہاں کون دیکھتا ہے حضور کا داماد ہے کیا ہے, تو اندر آپ کا اندھیرا ہے اور سردی بہت تھی. چنانچہ یہ بھاگے بھاگے مدینہ کی طرف گلیوں میں بھاگتے تھے. ایک بڑے میاں ملے, جی کہاں جا رہا ہے تو کون ہے, مدینہ میں کہاں بنا. انہوں نے کہا زینب کا گھر کہاں ہے, زینب کا گھر. تو بڑے میاں نے پوچھا کون سی زینب, مدینہ میں تو زینب بہت ہے, کون سے, بنت الرسول, بنت الرسول, بنت الرسول, رسول کی بیٹی کا. ارے بھاگ یہاں سے, تیرا بنت رسول سے کیا واسطہ, جب بھگا دیا ان کو ابو العاص بن ربیع کو. وہ دوسرے گلی میں گھسے تو وہاں جا کر جو ہے پوچھا اب زینب بنت رسول کہاں ہے, زینب اس کا مقام کون سا ہے, کمرہ کون سا ہے, کمرہ کون سا ہے. خیر اللہ اللہ کر کے یہ حضرت زینب کے مکان تک پہنچے رات کے وقت میں اور دستک دی. حضرت زینب نے دیکھا یہ کون ہے, رات کے وقت میں سارا مدینہ سویا ہوا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوئے ہوئے ہیں, کون ہے. تو دیکھا ابو العاص بن ربیع, ایک دم سے گھبرائی حضرت زینب, ارے رات کے وقت میں یہ آدمی کیسے آ گئے, سوچ نہیں سکتے, میں اللہ کے رسول کی بیٹی, اب میرا اس کا تو کوئی جوڑ ہے نہیں, میں مسلمان ہوں, یہ مشرک ہے. تو حضرت زینب نے, میں نے کہا نا زینب نبی عورت تھوڑی سی تیز دماغ کی ہوتی ہے لیکن ٹاپ 1 ہوتی ہے. میں جاتا ہوں نا سفروں میں تو وہاں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں کھڑی رہتی ہیں ملنے کے لیے کبھی, تو ارے تمہارا میں زینب کون سے, زینب زینب آگاڑا 500 روپئے دیتا ہوں پر ایک تصویر دیتا ہوں, جاندار شاندار مالدار دیندار. میں نے کہا اللہ تمہارا تم کو ہنستا پھرتا رکھے ماشاء اللہ. یہ حضرت زینب تھی. کہا زینب نے کیا کیا, ایک دم سے ڈانٹا نہیں, چلے جاؤ کیوں آئے ہو. بچیوں کو اٹھایا تھوڑا بستر جو ہے باہر دیا, باہر پھلا جا کر کونے میں آرام کر لو, پانی دیا, کھجوریں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں. اور حضرت زینب نے کہہ دیا کہ تم آئے ہو تو کیوں آئے ہو, پوچھا تو انہوں نے کہا میں کسی غرض سے نہیں آیا, صرف ایک مدد کرو میری کہ مجھے پناہ دے دو. تو مدینہ والے ماریں گے نہیں مجھے, ورنہ مدینہ والے قتل کر دیں گے. ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کوئی کسی کو پناہ دے دے تو کوئی مار نہیں سکتا, وہ اس کی تعمیل میں آ گیا. تو مجھے خالی پناہ دے دو. اب پناہ تم ہی دے سکتی ہو اور کوئی نہیں دے سکتا, یا تو حضور دیں گے پناہ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض ہے مجھ سے, میں مشرک ہوں. لیکن چونکہ تم میری بیوی رہ چکے ہو, تم جو ہے اگر مجھے پناہ دے دو گی تو میری جان بچ جائے گی اور میرا مال بھی بچ جائے گا. مال تو بچے گا نہیں, اس لیے مال تو سب لوگوں نے لے لیا, وہ تو ان کا ہو گیا, لیکن جان میری بچ جائے گی. تو حضرت زینب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے پناہ دی, لیکن یہ پناہ دی یہ تو اندھیرے میں دی ہے, تنہائی میں دی ہے نا, مدینہ والوں کو تو پتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضرت زینب جو ہے عورتوں کے چبوترے پر کھڑی ہو گئی اور یہ فرمایا اے مدینہ والوں سنو, یہ نہیں کہا میرا شوہر ابو العاص بن ربیع آیا ہے, یہ نہیں, اب تو شوہر کا ہی نہیں وہ, یہ کہا ابو العاص بن ربیع رات کو آئے ہیں, میں نے ان کو پناہ دے دی ہے, کوئی بھی میری آنکھوں سے انہیں نہ دیکھے. اب حضور نے بھی سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے بھائی بیٹھے رہنا, بھائی جانا مت آپ لوگ, تم جو سن رہے ہو نا میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں, تمہارے دل میں بدگمانی نہ آئے کہ باپ نے بیٹی نے مشورہ کر کے یہ کیا ہے. تم پہلی مرتبہ سن رہے ہو, میں بھی سن رہا ہوں پہلی مرتبہ, میں ذرا جا کے تحقیق کرتا ہوں, بیٹھے رہنا, کہیں جانا مت بیٹھے رہنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ساری صفحہ ہے وہاں عورتوں کا چبوترا ہوتا تھا, تو وہاں عورتیں آ کے نماز پڑھتی تھی فجر کی, ٹھنڈی کا زمانہ تھا, سب بڑی بڑی
چادریں لے کر آئی ہوئی تھی انصار مہاجرین کی عورتیں، امہات المومنین بھی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں اور حضور نے آ کر کہا کہ زینب کہاں ہے؟ زینب ابا میں ہوں. بیٹا یہ کیا کہا تم نے؟ حضرت عائشہ بھی آ گئی، حضرت میمونہ بھی آ گئی، ام سلمہ بھی آ گئی، سب آ گئی کہ تم نے کیا کہا؟ یہ کہا ابو جی بات یہ ہے رات کو اندھیرے میں ہی آئے تھے، ٹھنڈی بہت تھی، کانپ رہے تھے ابو العاص بن ربیع، اور کہا کہ صرف میں پناہ لینے آیا ہوں، میں باہر بیٹھا رہوں گا، بھوکا بیٹھا رہوں گا، پناہ مل جائے گی تو میری جان بچ جائے گی. آپ نے فرمایا دیکھو زینب تم نے پناہ دی ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو حق ہے پناہ دینے کا، لیکن ایک بات کی میں وضاحت کرتا ہوں، وہ اب تمہارا شوہر نہیں ہے، اس لیے تم سے خلوت نہ کرنے کو. حضرت زینب نے کہا حاشا وکلا، حاشا وکلا. حاشا وکلا کا مطلب حضرت ابو یہ بات تو ہے ہی نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ باہر صحابہ کو بٹھایا تھا نا، صحابہ کو بٹھا کر تو آپ نے فرمایا دیکھو زینب نے یہ کہا ہے، اس نے پناہ دی ہے، جب زینب نے پناہ دی تو میں بھی پناہ دیتا ہوں، کوئی مارے نہیں. لیکن میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا جب حضرت زینب کی ہوشیاری کہاں سے کہاں تک پہنچا رہی تھی، اس لیے زینب نامی لڑکی کی قدر کرنا بھائی آپ لوگ. ہاں چنانچہ کہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ حضرت زینب قبر میں آ گئی، حضرت عائشہ قبر میں چلی گئی، سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک سفارش کرتا ہوں، وہ آدمی وہاں سویا ہوا ہے، اگر تم لوگ چاہو تو جتنا مال تم لوگوں نے لیا ہے اس کا وہ مال اگر جو ہے مجھے دے دو تو میں اس کے ساتھ اخلاق برتوں، ہو سکتا ہے کہ اس اخلاق کی وجہ سے اللہ اس کو ہدایت دے. یہ آپ نے فرمایا. تو صحابہ نے کہا حضرت اس میں آپ کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا تو حکم چلے گا، آپ بتاؤ سارا مال دے دیتے ہیں. چنانچہ ایک چادر بچھائی گئی، ابو العاص ابن ربیع کو جگایا گیا، ان کے لیے تھوڑا سا پانی پینے وغیرہ کھجور وغیرہ کا انتظام کیا گیا، اور اس چادر کے اندر جس نے جو لیا تھا رات کو وہ سارا ڈال دیا، سب ڈال دیا. اس میں ہیرے جواہرات، کپڑے، پیسے، لتے، دینار، درہم جو تھا. ابو العاص ابن ربیع کو جگایا. ابو العاص ابن ربیع نے بہت شرم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اس لیے کہ یہ مشرک تھے اور یہاں سارا گھرانہ مسلمان ہو چکا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص ابن ربیع سے کہا تم بالکل گھبراؤ مت، تمہارا مال یہ ہے، کوئی چیز بچ گئی اس میں. ابو العاص ابن ربیع جو ہے چونکہ نیند سے اٹھے تھے، آنکھیں وغیرہ ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے، اور وہ حضور سے کہا کہ ہاں یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے. تو ڈبیا تھی، ایک بہت قیمتی ہیرا تھا، ایک ڈبیا میں تھا، تو وہ ڈبیا ہلائی جو کھول کے دیکھا، ہاں یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ یہ سارا ہم آپ کو واپس کرتے ہیں، تم مدینہ منورہ جاؤ، وہ مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور عزت کے ساتھ جاؤ، کوئی آپ کو مارے گا نہیں. ہم نے ہماری بارڈر میں جب تک رہو گے تب تک کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ابو العاص ابن ربیع جب وہ سارا سامان ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے اور سب کچھ اسے باندھ رہے تھے تو پیچھے مائیں رو رہی تھی. داماد رہ چکا ہے ہمارا، اور صرف داماد رہ چکا ہے نہیں، بہت خدمت کی ہے شہر کی تعلیم کے اندر. تو حضور بار بار کہتے تھے داماد ہو تو ایسا ہو، داماد ہو تو ایسا ہو، داماد ہو تو ایسا ہو. حضرت زینب بھی رو رہی، بچیاں بھی رو رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سامان دیا ان کو، صحابہ سے کہا تھوڑا اس کی مدد کرو یا باندھ کر کندھے پہ رکھو. بڑا آدمی ہے، بڑا تاجر ہے، لیکن یہ ایک مذہب الگ ہے، اسلام کچھ نہیں کر سکتے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے اس وقت میں زیادہ تر وہ بلڈنگیں تو تھی نہیں. چل ابو العاص ابن ربیع جا رہے تھے، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے حضور کھڑے کھڑے دیکھتے رہے، جب تک کوئی اوجھل نہیں ہوئے ہو. اور میں یہ دیکھتی جا رہا ہے. جب اوجھل ہو گئے تو میری اپنے گھروں میں آ گئے. اور حضرت زینب جو ہے وہ رونے لگی غمگین کہ بھی اچھا میرا شوہر تھا، لیکن یہ اللہ کرے وہ مسلمان ہو جائے تو باتیں ختم ہو جاتی ہے. پھر مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچ کر سب کا حساب کتاب چکایا. سب کا حساب کتاب چکا کر ابو العاص ابن ربیع نے
لوگوں سے کہا میں 3 دن مکہ میں ہوں، پھر میں مکہ میں نہیں آؤں گا، پھر میں چلا جاؤں گا، اگر کسی کا کوئی حساب کتاب رہ گیا ہو تو مجھ سے مانگ لینا۔ تو مکہ والوں نے کہا یہ پیسے ہم پھر دیتے ہیں، پھر دھندے میں لگاؤ۔ ابو العاص بن ربیع نے کہا کہ نہیں، اب میں پیسے نہیں لگاؤں گا، میں اب جو ہے میں جا رہا ہوں کسی جگہ، تمہارا کچھ رہ گیا ہو تو بتاؤ، لوں گا نہیں پیسے۔ سارے کے سارے سب کو پیسے چکائے۔ تو ابو العاص بن ربیع کپڑے اپڑے لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ حضور کو کچھ پتہ نہیں۔ قافلے جو آتے تھے وہ قافلے کہتے تھے حضرت ہم نے ابو العاص بن ربیع کو رستے میں دیکھا، مدینہ کی طرف آ رہے تھے، آپ پوچھتے کہاں دیکھا تھا ان کو؟ یہ فرمایا حضرت فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ یہاں تک کہ ابو العاص بن ربیع جو ہے یہ مدینہ کے قریب ہے، تو قبا نہیں آئے ہیں، یہ دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس ہے اور یہ کہا کہ زینب مجھے آسمانوں سے کوئی خبر تو نہیں تھی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ابو العاص بن ربیع کچھ ہی دنوں میں مدینہ آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے، اس لیے تم جو ہے تھوڑا اپنا گھر کا حال ٹھیک ٹھاک کر دینا، اس لیے کہ جب اسلام قبول کریں گے تو اس کی تو بات ہی الگ ہو گئی۔ سر زینب نے کہا کہ حضرت کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ آئیں، لیکن ان کو خبر نہیں ہے کیا ہے۔ قبا جب پہنچے قبا تو صحابہ قبا میں جو صحابہ رہتے تھے، بنو کلثوم رہتے تھے، بنی عوف رہتے تھے، بنو مالک رہتے تھے، وہ سب کہتے تھے کہ یہ ابو العاص بن ربیع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بھاگے صحابہ آئے، انہوں نے کہا ابو العاص بن ربیع قبا میں اور فلاں کے گھر پر ہے اور وہاں سامان وغیرہ کو تھوڑا سا سیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا کیوں آئے ہیں وہ یہاں؟ آپ نے پوچھا، پتہ نہیں کیوں آئے ہیں، لیکن قبا میں ہے، ہو سکتا ہے کہ شام جا رہے ہوں، ایران جا رہے ہوں، رک گئے یا قبا میں، تو نہیں ہے، خوشخبری ہے، چہرے سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ خوشخبری ہے، مسلمان ہونے آ رہے ہیں یہاں، یہ ایسا انداز ہے۔ پکی بات تو نہیں کہہ سکتے جب تک وہ حضور کے پاس آ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت زینب سے کہا کہ قبا تک تو ابو العاص بن ربیع پہنچے ہیں، اب ہماری طرف رخ کرتے ہیں یا شام کی طرف رخ کرتے ہیں یا تجارت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کیا کرتے یہ ابھی کچھ پتہ نہیں۔ حضرت زینب جو ہے وہ رونے لگی اور دعا مانگنے لگی کہ اللہم اہد ابو العاص بن ربیع، اللہم اہد ابو العاص بن ربیع، اللہم اہد ابو العاص بن ربیع۔ اتنے میں 1 دن کے بعد یا 1.5 دن کے بعد ابو العاص بن ربیع مسجد نبوی میں آ گئے۔ جب مسجد نبوی میں آئے اور حضور کے پاس آ کر بیٹھے اور زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، بس جاؤ انہوں نے کلمہ پڑھا، مدینہ منورہ میں رونے کی آواز ہوئی، مائیں بھی روئی، حضرت زینب بھی روئی، لوگوں ماؤں نے کہا کہ دیکھو وہ آ گیا ہے۔ حضور نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھا حضرت زینب کے کمرے میں لائے اور یہ کہا اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، تم جو ہے ابو العاص تم زینب کے شوہر ہو، اور زینب یہ تمہارا شوہر ہے اور یہ جو ہے تمہاری بیوی ہے، میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو۔ یہ ان کی ہوشیاری نے کام کیا، جو زینب کی ہوشیاری نے یہاں تک پہنچایا۔ اسی لیے کہ مجھے تو قصہ سنانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، اب تو وقت تو پورا ہو گیا، تو کیا سناؤں، دوسرے مرتبہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ سارا مجمع یہ نیت کر لے کہ جب نبی کو ہم سے محبت ہے تو ہمیں بھی نبی سے محبت کرنی ہے، کوئی انشاءاللہ۔ اور نبی سے محبت کرنے کا آسان طریقہ بتاؤں بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، بتاؤں۔ میں ایک قصہ مختصر حضور کی انتقال کا مختصر پورا کر لوں، مختصر۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میری چھاتی کے اوپر یوں ٹیک لگا کے سوئے ہوئے تھے، اچانک آپ کے گردن لوٹ داہنی طرف، میرے ہنسلی کے گھڑے میں، ہنسلی تو جانتے ہو نا بھائی، یہ ہنسلی ہوتی ہے، وہ گھڑا تھا حضرت عائشہ کے گھر سے، میرے ہنسلی کے گھڑے میں آپ کا تھوک مبارک آیا، خوشبو کمرے میں، خوشبو۔ میں سمجھ گئی کچھ معاملہ ہے، میں پیچھے ہٹی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا اور میں نے فوراً مسجد نبوی کی طرف جو دروازہ تھا دروازہ کھٹکھٹایا زور سے اور میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی کو کیا ہو رہا ہے، دیکھو تمہارے نبی کو کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا میں یہی بیٹھا ہوں، میں یہی بیٹھا ہوں، تم بکری کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ بکری کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی پردے کے ساتھ۔ حضرت عمر داخل ہوئے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ داخل ہوئے اور دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت عمر نے زور سے کہا عائشہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کی طبیعت خراب تو ہے لیکن آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر نے کہا طبیعت تو خراب ہے، گہری نیند سوئے ہیں، گہری نیند سوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، گہرے بہت گہرے سوئے ہیں اور ٹینشن مت لینا ہم باہر ہی ہیں تو ضرور۔ تو ماں عائشہ نے کہا بار بار عمر بول رہے تھے وَأَمَّا سُكُوتُ مُغِيرَةَ يُحَيِّرُنِي، اور مغیرہ کے شعبہ خاموش تھے تو مجھے ٹینشن تھا، بولے تو دونوں بولے، ایک کیوں بول رہا ہے، یہ بولے تو دونوں بولے نا۔ اب اما سکوت مغیرہ یحجرنی، مغیرہ کے شعبہ کی خاموشی مجھے ٹینشن میں ڈال رہی تھی۔ دونوں کو دونوں باہر نکلے، میں پردے کے بچے کھڑے رہی، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا حضور کو۔ حضرت عمر نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، گہرے سو گئے ہیں، طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے لیکن حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ ایک صحابی نے مغیرہ بن شعبہ سے پوچھ لیا پھر تم بھی تو اندر گئے تھے، تم بھی تو گئے تھے اندر، کیا ہوا؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا عمر جو سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھا ہوں وہ صحیح سمجھا ہوں۔ اچھا بتاؤ تم کیا سمجھے ہو؟ میں سمجھا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلا خبر دینے والے مغیرہ بن شعبہ ہے، تو حضور کا وصال ہو گیا۔ اب جہاں حضرت عمر نے سنا حضور کا وصال کی بات کر رہا ہے، حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ جس نے کہا حضور کا انتقال وہ اپنا انتقال سمجھ لے۔ اب سب خاموش، کون فیصلہ کرے؟ ابو بکر کو بلایا، صدیق اکبر، حضرت عمر جو ہے یہ دروازے میں تلوار لے کر کھڑے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا عمر کیا ہوا؟ یہ فرمایا یہ مغیرہ بن شعبہ کہہ رہا ہے حضور کا انتقال ہو گیا۔ میں نہیں سننا چاہتا حضور کے انتقال کی خبر، ابھی تو یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ کام کریں گے یہ کام کریں گے یہ کام کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا میں تو چلا جاؤں اندر، بھائی مجھے جانے دو اندر۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ جائیے۔ پھر حضرت ابوبکر نے ایک جملہ کہا تلوار لے کر کے کھڑے ہو، مسجد نبوی تلوار کے لیے نہیں، تلوار باہر پھینکو۔ یہ حضرت عمر کو ڈانٹا صدیق اکبر نے اندر جانے سے پہلے، جب اندر گئے نہیں کمرے میں، کسی کو بڑے آدمی تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تلوار دے دی کسی کو باہر پھینکو۔ اب صدیق اکبر جو اندر آئے تو سب سے پہلے حضور کو صلاۃ و سلام پڑھنے والے حضرت ابو بکر۔ صدیق اکبر کہتے تھے کہ داخل ہوتے ہی میں سمجھ گیا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، اور داخل ہوتے ہی کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماں عائشہ کہتی ہیں چونکہ میرے تو والد تھے، تو صدیق اکبر آئے تو میں بھی کمرے میں آ گئی اور میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو میرے ابو کیا کرتے ہیں، اور تو کوئی تھا نہیں، طاقت ہو سکتے اپنے گھروں میں تھی۔ تو ماں عائشہ کہتی ہے کہ صدیق اکبر آئے اور صدیق اکبر نے آ کر پیشانی کے اوپر جو پسینہ تھا وہ سب پہنچا، اور پہنچنے کے بعد پیشانی سے لے کر پاؤں تک اپنا ہاتھ پھیرتے رہے، پاؤں تک لے گیا جب تک، پھر آئے پھر پیشانی کو بوسہ دیا، پھر ایک جملہ کہا طب حیم ومیتا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، طب حیم ومیتا، حضرت آپ کو دنیا میں رہنا بھی مبارک اور آپ کا دنیا سے جانا بھی مبارک۔ ماں عائشہ کہہ رہی تھی، میں کھڑی کھڑی سن رہی تھی، یہ زور زور سے کہہ رہے تھے طب حیم ومیتا، آپ کو زندگی بھی مبارک آپ کو موت بھی مبارک۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے جملہ کہا اور یہ کہا حضرت آپ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، بڑا بڑے کے دربار میں پہنچ گیا، ایک درخواست کرتا ہوں، صدیق اکبر بات کر رہے ہیں، ایک درخواست کرتا ہوں، ایک درخواست۔ پر وہ کھڑے کھڑے درخواست یہ کی حضرت آپ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے ہیں، میری ایک درخواست ہے، وہاں پہنچ کر ہم غریبوں کو بھول مت جائیں، یہ جملہ کہا۔ اور پھر صدیق اکبر باہر جانے لگے
تو حضرت عائشہ نے کہا ابو پرائیویٹ بات کرنی ہے. صدیق اکبر نے کہا یہ بھی نہیں بات نہیں. ابو ایک بہت راز کی بات کرنی ہے, میں صرف آپ کے سامنے کہہ سکتی ہوں اور کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتی. نہیں چونکہ ٹینشن تھا نا حضور کے انتقال کا, وہ پرائیویٹ باتیں کبھی انشاءاللہ بیان کر دیں گے آپ کے سامنے, لمبا قصہ ہے. بعد میں حضرت عائشہ نے سنایا صدیق اکبر کو, ابو میری بات سن. آپ نے فرمایا نہیں. باہر آئے اور باہر آ کر مجمع تو تھا ہی مسجد نبوی میں, اور وہاں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھے بیٹھ گئے منبر پر, اور قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. حضرت عمر کہتے تھے یہ آج جو کرنے پڑی تو مجھے پتا چلا کہ ہو جیسے آج کے دن کے لیے یہ آیت اتری. محمد تو اللہ کے رسول ہے, کیا مر جائیں گے تم لوگ پیچھے ہٹو گے؟ اتنی قربانیاں دی گئی ہیں تب جا کر مجھ تک آپ تک یہ دین پہنچا ہے. دین کی قدر کرو گے انشاءاللہ. اب بیان تو بہت لمبا ہو گیا, اتنا لمبا بیان تو کہیں ہوا نہیں ہے. ہمارا تو عام طور سے گھنٹہ بیان دعا سب ہو جاتی ہے. میں ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں, قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اگر دوسری مرتبہ باٹلی میں پروگرام ہوا, اگر ہم آئے کبھی بھی انشاءاللہ, تو حضرت عائشہ کی پرائیویٹ والی بات مجھے یاد دلا دینا خالی. اب سمجھ گئے بھائی, ابھی تو ٹائم نہیں ہے, یاد دلانا مولانا. انہیں پرائیویٹ والی بات شو ہوتی تو قصہ لمبا کریں گے انشاءاللہ. اب تو ہدیہ میں دیتا ہوں آپ کو کہ 10 مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو جنت سے ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار, 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار. اب باٹلی والوں جتنے محل بنانے ہو بناؤ. مجھے اتنا بتاؤ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے باٹلی میں محل ملتا ہے بھائی؟ 10 چیزیں بھی نہیں ملتی. محل تو دور کی بات ہے. ہماری شریعت کتنی آسان ہے. اس لیے آج کل میرے شاگردوں کو میں کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو جنت میں روزانہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے, اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. پکی بات ہے. باقی میں آپ پراپرٹی لے لو, کوئی انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے. لیکن ہمارا دین کتنا آسان ہے. اس لیے میرا جو واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے آپ لوگوں کے پاس بھی کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتا ہوگا, یوٹیوب کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے, کہیں سے بھی. تو میں کچھ باتیں کہتا ہوں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, 313 مرتبہ درود شریف پڑھو, 313 مرتبہ استغفار پڑھو, 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو. ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے 2 دن میں پورا کرو. 2 دن میں پورا نہیں کر سکتے 3 دن میں کرو. 3 دن میں نہیں کر سکتے 4 دن میں کرو. 4 دن میں نہیں کر سکتے 5 دن میں کرو. اتنا تو کر سکتے ہو یار. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اور دوسرا کہ ابھی دعوت, یہ میرا جو وظیفہ ہے اس کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. یہ وظیفہ تھا. اور یہ میری تسبیح ہے, اس کا نام بھی ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. برکتی تسبیح ہے میری. آپ سب پڑھ بھی بہت لاتی ہے, بہت برکتی ہے. سب کو تو دے نہیں سکتا, لیکن جہاں میں جاتا ہوں وہاں امام صاحب کو دے دیتا ہوں. ہمارے امام صاحب کہاں ہے جنہوں نے نماز پڑھائی, بددعا انہوں نے پڑھی, اس کے بعد ہم نے بددعا پر بیان کر دیا. لو آپ دے دینا. لو مولوی صاحب, ہمارے امام صاحب آئیے. امام صاحب آپ نے سورہ بددعا پڑھی تو میں نے اس پر بیان کیا ہے. اب سمجھے. اب دوسری مرتبہ جب آؤں جو آیت پڑھو گے اس پر بیان کروں گا. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو انشاءاللہ. فکر مت کرنا, اس پر جو پڑھنا ہو پڑھتے رہنا, برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ. بیٹھیے, بہت اچھا قرآن پڑھا ہے انہوں نے. دعوت کا کام کرو گے انشاءاللہ بھائی. ہمارا دعوت کا کام سدا بہار. آدمی اللہ کے راستے میں نکلے, چلے کے لیے نکلے, 2 چلے کے لیے نکلے, 3 چلے کے لیے نکلے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ میری جماعت اتنی برکتی جماعت ہے کہ محبت کی نگاہ سے دیکھو گے نا پھر بھی اللہ قبول کر لے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب صرف مجھے اتنا بتا دو, میں نام نہیں لکھوں گا, دیر بہت ہوگی, ابھی کھانا بھی کھانا ہے. باٹلی والوں نے ہماری دعوت نہیں کی ہے بھائی, یاد رکھائے. دعوت کا ادھار ہے ہمارا. سر کسی نے کی ہوگی, اس میں میزبان نے کہا بھی آ کے کھانا کھانا, تو دور بھی نہیں ہے, ہم قریب ہے. اب سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک ہم
انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور دعوت کے کام کو بھی اپنا کام بنائیں گے، کہو انشاءاللہ، اور محبتوں کے ساتھ رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ آخر میں میری ایک نصیحت سن لو، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نسلوں پر بھاری ہے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ اس لیے زبان ذرا کنٹرول میں رکھنا بھائی۔ آج مسئلے کی لڑائی ہو رہی ہے زبان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہمارے حافظ پٹیل تھے، اللہ غنی کرامت کرے، نظام الدین مرکز کو تشریف لاتے تھے، جب سارا معاملہ ایک تھا تو مجھے کہتے تھے او مولوی یونس، او مولوی یونس سنبھل، مجھے کہتے تھے سن میں کیا کہتا ہوں سن۔ ہاں حافظ صاحب بولو۔ یہ کہا آنکھیں کھلی رکھنی تھی، کان کھلے رکھنے تھے، اور زبان بند رکھنی تھی۔ کیا صاحب کہتے تھے؟ جب تک کچھ بھی تھا نہیں، اختلاف کی شکل کوئی چیز نہیں تھی، اس وقت پہلے سب کہتے تھے، جب اس وقت ہماری عمر کچھ ہوتی تھی، لیکن مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب بھی آوے پھر میرے والد صاحب کو میں کہوں کہ یار حافظ صاحب آوے لا نصیحت کرے، اور جوڑے موزوں آتے وہ موزہ لاتے تھے، یہاں سے ایک قسم کے موزے ہوتے تمہارے یہاں، وہ موزے لاتے موزہ تارا والے لائے تھے، جو آنکھوں کھلی رکھوانی، کان بھی کھلا رکھوانا، زبان بند رکھوانی، بولوانا نہیں، کام کرے جاؤ۔ اللہ ان کے قبر کو روشن کرے۔ میری نصیحت آپ کو بھی یہی ہے، اور میں ایک بات اور کہتا ہوں، ڈرتے کہتا ہوں، ڈرتے جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ مشرکین جائیں گے، یہودی جائیں گے، نصارہ جائیں گے، کون جائے گا جہنم میں سب سے پہلے؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، ان کے ذریعے سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا۔ یسعر کا جملہ حدیث میں آتا ہے، یسعر، وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ اس لیے اب دین کا کام ہم کریں، ہماری نیتوں میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یوم تبلی السرائر، حشر کے میدان میں سارے راز فاش ہو جائیں گے، اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، سامنے آ جائے گا۔ اللہ کے سامنے جانا ہے، مرنا ہے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ کوئی کام ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر ہم شرمندہ ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ فرشتے آئیں گے اللہ کے پاس، اللہ پاک یہ عورتیں اتنی آپائیں ہیں، اتنی اچھی ہیں، آپائیں بہت اچھی ہیں، کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کوئی گناہ دکھا ہی نہیں ان کا، اور یہ پیر لوگ بہت اچھے ہیں، کتنے اچھے ہیں، مولوی صاحب کتنے اچھے ہیں، کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ کہتے اچھا بتاؤ ان کا نام عمل؟ اللہ ان عورتوں کا نام عمل دیکھے گا، مردوں کا نام عمل دیکھے گا، اور اللہ زمین میں پھینکے گا، یہ کہا انہوں نے نیکیاں تو کی ہے لیکن میرے لیے نہیں کی، جہنم میں ڈال دے سب کو۔ تو کیا کریں گے وہاں؟ اس لیے نیتوں کو صاف رکھو۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی اللہ تمہیں خیر دے گا۔ اس لیے دل کی دنیا صاف رکھو۔ دل جو ہے وہ اللہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ کچہری کی جگہ نہیں ہے، اس لیے دلوں کو صاف رکھو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ تم اللہ کے راستے میں نکلو گے بھائی۔ ابھی یہ حضور کے انتقال والا مضمون پاؤ حصہ ہوا ہے، کتنا ہوا ہے بھائی؟ پاؤ، ابھی پونا حصہ باقی ہے، یعنی 3 مرتبہ آ کے بیان کرنا پڑے گا یہاں مجھے، تب جا کر پورا قصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دعا کر لو چلو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانت فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے بادشاہ والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے دامادوں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، ان کے نواسے نواسیوں کو قبول فرما۔ اے خوبصورت پردے والے،
اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں ہمیں شامل فرما، تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما، جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں، کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما، مصطفی الاخیار میں شامل فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا یہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتا رہتا ہو، یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بچیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جس کرم سے آپ نے ہمیں باطنی کی اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، جو مقروض ہو ان کے قرضے کے ادا ہونے کے غیر صورت شکلیں پیدا فرما، جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جانور اگر بیمار ہو ان کو بھی شفا دے دے، جنات اگر بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے دے، انسان اگر بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے دے۔ اے اللہ، جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں گا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تحت نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما اور پوری امت کی حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔